محترم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے ہم سفر علمی ساتھیوں، آج کی اس ماہانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ملک و ملت کی تعمیر میں مدارس اسلامیہ کا کردار۔ محترم سامعین کرام، مدارس اسلامیہ دراصل تعلیم و تبلیغ کے وہ اسلامی قلعے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہی کے تربیت یافتہ علماء و مبلغین نے اسلامی ضابطۂ حیات کو دنیا کے چپے چپے میں عام کیا ہے۔ ان مدارس نے کبھی درختوں کے سائے میں اپنے فرائض انجام دیے تو کبھی کچے مکانات میں اور کبھی بلند و بالا عالیشان بلڈنگوں میں۔ مسجد نبوی کے باہر صفہ نامی چبوترے سے شروع ہوئی یہ تحریک مختلف شکل و صورت میں الحمدللہ جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گی۔ اس تحریک کے بانی محسن انسانیت، رحمت کائنات، تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولین فیض یافتگان وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہیں رب العزت نے خود اپنے کلام مقدس کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ قابل مبارکباد اور لائق شکر و سپاس ہیں وہ معطر شخصیات جنہوں نے اس تحریک میں شامل ہو کر اس مشن کو آگے بڑھایا اور آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہے کہ مدارس اسلامیہ کے علماء نے تاریخ کے ہر دور میں زندگی کے تمام شعبہ جات میں قائدانہ رول ادا کیا ہے اور دنیا کے سامنے اپنی قیادت و سیادت کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب بھی فتنہ و فساد، ظلم و بربریت کی ہوا چلی تو اس کا رخ مدارس اسلامیہ نے ہی موڑا۔ یہی نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عرب کے اندر کفر و شرک کی آگ لگی تو اس آگ کو گلو گلزار بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ مدارس اسلامیہ کے ایک روشن چراغ مجدد ثانی محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے کفر و شرک کے تاریک جنگل کو اپنے علم کے چراغ سے جلا بخشی۔ اور تاریخ کے اوراق اس بات پر بھی شاہد عدل ہے کہ جب فتنہ تاتار نے سر اٹھایا تو اس کی سرکوبی میں مدارس اسلامیہ سے فیض پائے نوجوان شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے اور تاتاریوں کے فتنے کا بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اور جب فتنہ قادیانیت نے جنم لیا تو اس کو بیکھو گمسوخا پھینکنے کے لیے فاتح قادیان مناظر اسلام علامہ ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا، جو مدارس اسلامیہ ہی کے پروردہ تھے۔ مگر افسوس کہ ان ساری خدمات کے باوجود آج ہر طرف سے یہی سوال اٹھتا ہے کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو کیا دیا۔ آخر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا کہ مدارس اسلامیہ نے نہ تو ملت کو بے حیائی دی، نہ تو اپنے فرزندوں کو بے مربت بنایا، نہ اپنے نونہالوں کو بے عزت بنایا۔ دارالحدیث رحمانیہ دہلی کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، جس نے امت کو شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی جیسا محدث دیا اور مولانا نصیر احمد رحمانی جیسا مدرس دیا، جس نے امت کو مولانا عبدالرؤوف رحمانی جھنڈا نگری جیسا خطیب دیا، اور انہی مدارس اسلامیہ کی بدولت ملت کو ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری جیسا مفکر اور مولانا عبدالحمید رحمانی جیسا دانشور ملا۔ سامعین کرام، یہ مدارس اسلامیہ کا کردار اور روشن تاریخ ہے۔ آج لوگوں نے اسے بھلا کر مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا کہہ دیا، حالانکہ جنہیں ہے شوق کی کھیلے وطن کی عصمت سے، جنہیں ہے شوق کی کھیلے وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے